الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، قبر کے معاملات جو ہیں وہ انتہائی شدید ترین ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہم سب کو قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ عزیزان من، ہر مرنے والے سے قبر کے اندر 3 سوالات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور اس سے فرار بھی ممکن نہیں۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، ہم سب سے یہ سوالات ہونے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک کا، کہ تیرا رب کون ہے، اور دوسرا سوال ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور تیسرا سوال من نبیک کا، تیرے نبی کون ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس نوجوان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو یہ 3 سوال ہر مرنے والے سے قبر کے اندر ہونے ہیں۔ اب ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ایک مومن انسان جو اعمال صالحہ کرنے والا ہے وہ تو دے دے گا۔ من ربک کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک کا، تیرا دین کون سا ہے، دینی الاسلام، کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک کا، تیرے نبی کون ہیں، تو نبی جی محمد، کہے گا کہ میرے نبی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صالح مومن جو ہے وہ تو کیا ہے، سوالات کے جواب دے دے گا۔ سوال یہ ہے کہ گناہگار مومن جو ہے وہ بھی ان سوالات کے جوابات دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا۔ تو یہاں پر یہ صراحت جو ہے وہ سن لیجئے کہ کافر اور منافق انسان، مرنے والا اگر کافر ہے یا منافق ہے تو وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کہے گا ہا لا ادری، ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جو انسان مومن ہے لیکن گنہگار ہے، صالح نہیں ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، تو اس میں محدثین کہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی ان سوالات کے جوابات دے دے گا، کیونکہ سوالات جو ہیں ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور مرنے والا کیا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ تو گناہ گار فاسق انسان جو ہوگا، خطا کار انسان جو ہوگا، اس کو بھی جب ان سوالات کا سامنا ہوگا تو وہ جوابات دے دے گا۔ لیکن جن اعمال پر عذاب قبر تجویز ہے وہ عذاب قبر بھی اس کو پھر ہوگا۔ پھر بعد میں اس کی اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے، یا پھر کیا ہے صدقہ جاریہ کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، یا پھر اس کے عذاب کو کیا ہے ختم کر دیا جائے گا۔ جس طرح کہ حدیث پاک ہے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امتی امت مرحومۃ، کہ میری امت بڑی مرحومہ امت ہے، قابل رحم امت ہے، تدخل فی قبورہا، کہ یہ جب اپنی قبر میں جاتی ہے بذنوبہا، تو اپنے گناہوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے، اپنے گناہوں سمیت یہ اپنی قبروں میں داخل ہوتی ہے۔ وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذُنُوبٌ عَلَيْهَا، لیکن جس وقت یہ اپنی قبروں سے باہر آئے گی، باہر نکلے گی، لا ذنوب علیہا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کس طرح گناہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یمحص عنہا باستغفار المؤمنین لہا، ایمان والوں کے اس کے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے، یعنی دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم جب بھی دعا کرتے ہیں
تو صرف کیا اپنے عزیزی اپنے قریبی عزیز جو ہیں ان کے لیے نہیں کرتے، بلکہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ تو یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ابھی استغفار المؤمنین اللہ، ایمان والوں کے اس کے لیے جو دعائے استغفار تھی، دعائے مغفرت جو تھی، ان کی وجہ سے کیا ہے اس کے گناہ قبروں سے نکلتے ہوئے کیا ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل، کہ اللہ رب العزت کی ذات جو شان والی جلال والی ذات ہے، لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، ایک عبد صالح جو ہے، نیک بندہ جو ہے، اس کے درجات میں اضافہ فرماتے ہیں، بلندی کرتے ہیں، فی الجنہ، کہاں؟ جنت کے اندر، ہے بھی نیک، ہے بھی جنت میں، اور پھر اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، فیقول، اور پھر وہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، انا لی ہذہ، کہ یہ میرے انعامات میں، یہ میرے درجات میں اضافہ کہاں سے ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ فیقول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اسے پھر بتائیں گے کہ باستغفاری والدیک بعدک لک، تیرے بعد تیری اولاد نے تیرے حق میں جو استغفار کیا ہے، دعائے مغفرت بخشش کی دعا جو کی ہے، اس کی وجہ سے۔ تو ایک بندہ نیک ہو، جنت میں ہو، تو دعائے مغفرت کی وجہ سے اس کے انعامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب جنت میں انعامات میں دعائے مغفرت کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، تو اگر بندہ عذاب میں ہو تو پھر تو بطریق اولا اس کو زیادہ نفع اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو گناہگار مومن بھی سوالات کے جوابات دے دے گا، لیکن جن اعمال پر عذاب قبر ہے اس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر بھی ہوگا، پھر بعد میں اس میں یا تو تخفیف ہو گئی یا پھر وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات ہم سب کو قبر کے تمام معاملات سے کیا ہے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔